میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بند کرتے ہیں کہ جو ریاکاری ہے، ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی عبادت کرنا کسی غیر اللہ کو دکھانے کے لیے، اس کی واہ اور اس کی مدح اور اس کی تعریف کو حاصل کرنے کے لیے. پہلی جو آیت ہے مصنف رحمہ اللہ اس باب میں لائے ہیں وہ کیا ہے؟ قلت انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. سورہ کہف کی آخری آیات میں سے ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو تمہاری طرح، انما، بس میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی بشر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوں. انما کا فائدہ یہ ہے، انما قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں انما ہے نا. تو اگر اگر انما نہ ہوتا اور یہ ہوتا کل انا بشرن، تو یہ ممکن تھا کہ بشر بھی ہوتے اور نور بھی ہوتے. لیکن جب انما آ گیا تو بشر کے ساتھ اس کو خاص کر دیا کہ اب نبی صرف کیا ہے؟ بشر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح. یہ اور تاکید ہے کہ صرف بشر ہی نہیں بلکہ تمہاری طرح کا بشر، جیسے تم بشر ہو ویسے میں بشر ہوں. تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نور ہونا، اس کی نفی ہو گئی دو طرح سے، ایک انما سے اور ایک مثلکم. یوحا الیہ، ہاں مجھ میں اور تم میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی. تو یہ نبی اور ہم میں فرق ہے، بس یہی فرق ہے. چونکہ وحی کی جاتی ہے تو نبی کا مقام ہم سے بہت بلند ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا جو معبود ہے وہ ایک ہی معبود ہے. اچھا اس آیت کا باب سے مناسبت کیا ہے؟ جی کوئی بتائے. اس آیت میں کیا ہے؟ نبی کی بشریت کو ثابت کیا جا رہا ہے اور اللہ کے معبود ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے. تو اس آیت میں ریاکار، باب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ریاکاری سے مطابق ہے نا. لیکن یہ جو آیت ہے اس میں اور باب میں کیا مناسبت ہے؟ ہاں اس آیت میں جو آگے جاگے شرک کا بیان ہے. کیا آیت وہ آگے اس کی اگلی آیت کیا ہے؟ نہیں، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. یہ یعنی جو مصنف رحمہ اللہ یہ آیت لائے ہیں، اس کی مناسبت باب سے نہیں ہے، اگلی آیت کی مناسبت ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ جو شخص فمن کان یرجو لقاء ربه، جو شخص اللہ کی ملاقات سے ڈرتا ہے. بھائی باتیں نہ کریں، کیا کام ہے؟ تو مجھ سے پوچھیں، مجھ سے، میں بیٹھا ہوں باب بتانے کے لیے، میں بیٹھا ہوں. جو شخص اللہ کی ملاقات سے ڈرتا ہے، فمن کان یرجو، یرجو میں دونوں معنی آتے ہیں قرآن میں. جہاں بھی یرجو آتا ہے اس میں دونوں معنی آتے ہیں، خوف اور امید دونوں. یہ ہم نے ایئر 1 میں پڑھا تھا، مجھے یاد ہے میں نے آپ کو پڑھایا تھا. تو جو شخص اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ کی ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ڈر رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ اللہ کے لیے نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کرے. اور چونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے تو اس لیے یہ باب سے مناسبت ہے. تو محل استشہاد کیا ہے؟ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یہ محل استشہاد ہے. تو اگر آپ سے سوال آ جائے نا امتحان میں تو کہ اس آیت کی مناسبت باب سے کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ انڈر لائن کریں گے کس پر؟ ولا یشرک بعبادت ربہ. مناسبت باب سے کیسے ہے کہ اس کو بعد میں کر لینا نا مسعود، ابھی نماز کے ویسے ہی بریک آ رہا ہے، یہ سیٹ چل رہا ہے، سب صحیح چل رہا ہے. ہاں بعد میں کر لیتے ہیں نا اس کو. نہیں میں نے کچھ نہیں چھیڑا، میں کیوں چھیڑوں گا آگے؟ اچھا میوٹ ہو گیا تھا، اب ہوئی آواز صحیح ہو گئی ہے؟ جی آواز صحیح آ رہی ہے اب آن لائن اسٹوڈنٹس کو؟ ٹھیک ہے. شرک دو طرح کا ہوتا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے. شرک اصغر میں ایک قسم شرک اصغر کی ریاکاری ہے، ریاکاری شرک اصغر ہے. ٹھیک ہے، اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک خفی بھی کہا ہے. آگے آ رہا ہے. تو یہ آیت واضح ہے کہ باپ کی مناسبت کیا ہے. اگلی جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدث هذه الامہ، اس امت کے محدث فقیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. جب بھی حدیث میں یہ آ جائے کہ قال اللہ تعالیٰ، اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی. کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈائریکٹلی روایت کریں. ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی علم روایت کرتے ہیں وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ اللہ سے ہی کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ حدیث میں الفاظ آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی اور حدیث نبوی میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی جو ہے، سوری حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ دونوں حدیث ہیں. حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے. فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی کو پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا، یعنی حدیث قدسی کی تلاوت کرنے سے ثواب نہیں ملتا جیسے کہ قرآن کی تلاوت سے ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور صحیح قول کے مطابق، راجح قول کے مطابق یہ ہے کہ حدیث قدسی میں الفاظ اور معنی دونوں اللہ کے ہوتے ہیں. اس میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ آیا کہ حدیث قدسی میں الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں یا نبی کے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تو الفاظ
یعنی ایک کال یہ ہے کہ الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں، معنی اللہ کیا ہے. تو پھر اس میں اور حدیث نبوی میں کیا فرق ہوا؟ کیونکہ جو نارمل احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں بھی معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ اللہ کے نبی کے ہوتے ہیں. تو اگر یہ کال لیا جائے کہ حدیث قدسی میں الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہیں اور معنی اللہ کا ہوتا ہے، یہ کال لینے سے پھر حدیث نبوی اور حدیث قدسی میں کوئی فرق نہیں رہے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں اور معنی بھی اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنی الاغنیاء عن الشرک، میں غنی ہوں. یعنی جو اغنیاء ہیں، یعنی جو شراکت دار ہیں، کیا شراکت دار آپس میں ایک دوسرے کی شراکت داری کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، صرف ضرورت کی بنیاد پر کرتے ہیں نا. پارٹنرشپ جو ہوتی ہیں وہ ضرورت کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ نفع میں، نقصان میں شراکت داری ہو، اور اسی طرح ڈیوٹیز میں شراکت داری ہو. ٹھیک ہے، ویسے تو شراکت داری کو پسند کرتا ہے انسان، نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے کہ انسان شراکت داری کو پسند نہیں کرتے اور اس سے اپنے آپ کو غنی ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں اس سے بھی زیادہ غنی ہوں. یعنی میں سب سے زیادہ غنی ہوں شراکت داری سے، مجھے شراکت داری کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو میں کیوں کسی کو شریک بناؤں گا؟ یہ بتا، یہ معنی ہے اس کا. ترجمہ کیا ہوا ہے اس حدیث میں تمام شرکا سے بڑھ کر شرک سے مستغنی ہوں. یعنی چونکہ جتنے بھی شرکا ہیں وہ شرک سے اپنے آپ کو، یعنی شراکت داری سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور پسند نہیں کرتے، لیکن اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ضرورت ہے. تو مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے مجھے تو کوئی شراکت داری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، میں تو غنی ہوں. تو لہٰذا مجھے کسی شراکت داری کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت غنی ہوں، یہ مطلب ہے. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ جو شخص عمل کرتا ہے جس میں وہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یہاں پہ کہ میرے ساتھ کتنا کسی کو شریک کرتا ہے، 50%، 40%، 30%، 20%، 10%، بس عام ہے الفاظ. میرے ساتھ کسی کو چاہے 1% بھی شریک کرتا ہو تو بھی اس حدیث میں شامل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص من عمل عملا اشرک، کوئی بھی عمل کرتا ہے اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، کتنا پرسنٹ؟ جتنا بھی پرسنٹ، 1%، 0.5%. یعنی کوئی شخص 99.5% اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اور کسی غیر اللہ کو 0.5% اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، تو کیا وہ اس حدیث کا مصداق ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. واپس سے سنیں سوال. جو شخص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے لیکن للہیت اس میں 99.5% ہے، اور غیر اللہ کو بھی خوش کرنے کی جو مقدار ہے وہ 0.5% ہے، ریاکاری 0.5% ہے، تو کیا وہ اس حدیث میں شامل ہوگا؟ یعنی اس وعید میں شامل ہوگا؟ وعید میں شامل ہوگا نا. ٹھیک ہے. تو من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، کہ جو شخص عمل کرتا ہے اس طرح سے کہ وہ میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کرتا ہے، چاہے جتنا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ترکتہ، میں اس بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، وہ شرک ہو اور اس کے شرک کو بھی. نہ مجھے بندہ چاہیے، نہ مجھے اس کا عمل چاہیے، نہ مجھے اس کا شریک کی ضرورت ہے. اتنا غنی اللہ تعالیٰ. کتنی شدید وعید ریاکاری کی ہے. میں صرف عمل کو نہیں چھوڑتا، میں بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. تو ریاکاری سے ڈبل نقصان ہے. ایک یہ کہ آپ کا عمل ضائع جائے گا، آپ اتنی محنت کی، عمل کیا، عمل ضائع گیا، پہلا نقصان. دوسرا نقصان کیا ہے؟ الٹا آپ کو وعید سنائی گئی ہے، الٹا گناہ مل رہا ہے. تو قرآن اور حدیث قدسی میں ایک اور فرق ہے جو کہ میں نے ذکر نہیں کیا، اور وہ یہ ہے کہ حدیث قدسی میں چیلنج نہیں ہے انسانیت کو، قرآن میں چیلنج ہے کہ اس جیسا کوئی کلام لا کے دکھاؤ. اگلی جو حدیث ہے کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ الا اخبرکم، الا یہ حرف تنبیہ ہے، تنبیہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، سنو. الا اخبرکم یعنی مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے. اردو میں کیا الفاظ ہوتے ہیں تنبیہ کرنے کے لیے؟ اوئے، یہ تو سلینگ ہے، کوئی با ادب الفاظ نہیں ہے. اوئے اوئے تو نہیں بول سکتے ہم ہر کسی کو. بات سنو جی، نہیں یہ بھی سلینگ ہے. خبردار، یہ بھی. سنو سنو، الا خبردار، اخبرکم بما ہوا، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں جو میں تم پر ڈرتا ہوں، جو میرے نزدیک زیادہ خوف زدہ ہے مسیح الدجال سے. دجال سے بھی زیادہ خوف زدہ ہے، اور دجال وہ فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی نبی نہیں گزرا مگر اس نے دجال سے ڈرایا ہے. مسیح جو ہے وہ
साहा यसीहु से है ना, फसीहु फिल अर्दी, चलो फिरो जमीन में, फंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुकद्दिबीन, और देखो के झुटलाने वालों का अंजाम क्या। फसीहु, तो मसीह को भी इसलिए मसीह कहते हैं कि वो 40 दिन में पूरे अराउंड द वर्ल्ड इन 40 डेज, दज्जाल का जो है वो 40 दिन का टूर पूरी दुनिया को होगा, सिवाय मक्का और मदीना के। मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। ये 40 दिन दज्जाल आएगा, और पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन महीने के बराबर, तीसरा दिन हफ्ते के बराबर, चौथा दिन नॉर्मल हालात के बराबर। तो दज्जाल इतना बड़ा फितना है कि हर नमाज में वाजिब है हमारे लिए कि हम दज्जाल के फितने से पनाह मांगे। ऐसा है कि नहीं है? वाजिब है कि नहीं है? तशहुद में मांगते हैं ना, 4 चीजों से पनाह मांगते हैं। किस किस चीज से? अज़ाबिल कब्र, अज़ाब जहन्नम, फितनतुल महया वल ममात, और फितनतुल मसीह दज्जाल। 4 चीजें हैं। तो दज्जाल इतना बड़ा है कि हर 5 वक्त आप, हर तशहुद में आप, दिन में 5 वक्त लाजमी तौर पर आप फितना दज्जाल से मांगते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे भी खतरनाक फितना ना बताऊं? और वो क्या है? बताएं, भला या रसूल अल्लाह बताएं। क़ाला अश्शिरकुल खफी, मख्फी शिरक, हिडन शिरक, ऐसा शिरक जो छुपा हुआ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल से इस शिरक खफी को वाज़ेह किया। मिसाल क्या दी? यक़ूमु रजुलु फयुसल्ली फयुज़य्यिनु सलातहु लिमा यरा मिन नज़र रजुल, कि शख्स खड़ा होता है, नमाज पढ़ता है, और नमाज को मुज़य्यन करता है, लंबी कर देता है, किरात अच्छी करना शुरू कर देता है, रुकू और सुजूद लंबे कर देता है। क्यों करता है? लिमा यरा मिन नज़र रजुल, क्योंकि वो देखता है कि कोई शख्स मुझे देख रहा है। तो क्या करता है? नमाज को मजीद मुज़य्यन कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक खफी को मिसाल से समझाया। शिरक खफी को शिरक खफी इसलिए कहते हैं क्योंकि इंसान को भी नहीं पता होता कि इंसान शिरक कर रहा है। शिरक खफी को शिरक खफी इसलिए कहते हैं क्योंकि देखने वालों को नहीं पता होता कि ये अल्लाह के लिए कर रहा है या गैर अल्लाह के लिए कर रहा है। 2 तरीके से इसको, 2 वजूहात की बुनियाद पर इसको खफी कहते हैं, कि इंसान जो अमल करने वाला है उस पर भी मख्फी है कि आया कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ या रियाकारी के लिए। जैसे कि एक हदीस में भी आता है कि काली चट्टान, काली चूंटी की आहट से भी ज्यादा मख्फी है ये शिरक, शिरक खफी, रियाकारी। बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। शिरक खफी को शिरक खफी क्यों कहा गया है? जी बताएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियाकारी को शिरक खफी क्यों कहा है? करने वाले को भी नहीं पता होता कि वो कर रहा है, और देखने वाले उनको भी नहीं पता होता। ठीक है, बारक अल्लाह। बाप खत्म हो गया। अच्छा, रियाकारी के इलाज में से जो है ना, रियाकारी के इलाज में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से ये फरमाया कि रियाकारी इतनी मख्फी है, तो सहाबा ने पूछा फिर क्या है इसका दुआ क्या है? तो वो दुआ मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना आलम व अस्तगफिरुका लिमा ला आलम। ये दुआ पढ़ा करें। बताइए ना, मैंने पहले आप लोगों को मैंने बताई है, ठीक है? ये दुआ मैंने आप लोगों को बताई है। तो सबसे पहले तो दुआ मांगे रियाकारी से बचने के लिए। और दूसरा जो है वो उस दिन मैंने आपको बताया था कि वो हो सकता है शैतानी वसवसा हो, बता दिया था। दूसरा ये है कि अगर आपको लग रहा है कि शैतानी वसवसा है तो अपनी इबादत को लंबा कर दें। और तीसरा जो है वो ये है कि ये सोचें आप कि मैं जिसको खुश करने के लिए इबादत कर रहा हूँ, या जिसको दिखाने के लिए मैं कुरान पढ़ के रो रहा हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप कुरान पढ़ के जबरदस्ती या नमाज में जबरदस्ती रोना शुरू करते हैं कि सामने वाला शख्स कोई खड़ा हुआ या देख रहा है आपको। तो आप उस वक्त ये सोचें कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैक्सिमम रिवॉर्ड क्या मिलेगा? जिसको मैं दिखा रहा हूँ उसकी तारीफ होगी, वो तारीफ मिल जाएगी ना। फिर आप मुझे बताएं, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाज है, इसको सोचें जरा। आप मुझे ये बताएं, रियाकारी का मसला हर किसी के साथ होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, ठीक है? जितना शख्स ज्यादा दीनदार होता है उसके साथ ज्यादा मसला होता है। आप मुझे बताएं कि आपको कोई ऐसा शख्स दिखा है कि जिसकी इबादत आपको अच्छी लगती हो, जिसका दीन आपको अच्छा लगता हो? आपके जहन में ऐसा कोई शख्स है? ठीक है। तो बस आपने उसकी उस वक्त इबादत देख ली या उसकी खशियत देख ली, और आपके दिल में यार बाकी तो बड़ा नेक इंसान है। इसके बाद आपने कुछ उसको दिया दिया आप उसको कुछ दे सके? बस आपने ये कह दिया कि अच्छा बंदा है, अच्छी इबादत है उसकी। तो आप इस तरीके से देखें ना कि आप अगर किसी की तारीफ कर लेते हैं तो उसको उससे कुछ मिलता है? नहीं मिलता। तो अगर बंदा ये देखे, ये शैतान बहकारा होता है उस वक्त कि करो रियाकारी करो और अपने अमल को बर्बाद कर दो। अगर रियाकारी का ये इंसान को वर्गलाए शैतान, तो इंसान ये सोचे कि ठीक है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या मिलेगा, वो तारीफ कर देगा मेरी, फिर कुछ नहीं, फिर बर्बादी बर्बादी, दुनिया और आखिरत में बर्बादी है मेरी। तो ये सोचे कि इंसान इंसान जो है वो कुछ नहीं दे सकता आपको। उस शख्स की एक तारीफ के लिए कि वो शख्स मुझे नेक कह दे या मेरी नमाज की तारीफ कर दे, उसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, तो उसका अगर तारीफ कर भी देगा वो, तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए फुदैल बिन अयाज रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मन आरफ अन्नास इस्तराहा, कि जो शख्स लोगों को जान लेना वो सुकून में रहेगा। क्या मतलब है इसका?
کیا مطلب ہے اس کا؟ جو شخص لوگوں کو جان لے وہ سکون میں رہتا ہے. من عرف الناس استراح. ہاں، لوگوں کی حقیقت کو جو شخص جان لے کہ لوگ مجھے کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ تمام لوگوں کی پیشانی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے ہاتھ میں پیشانی ہے. لوگ میرے نہ، جیسے کہ حدیث ابن عباس میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے بچے، پوری انسانیت مل کے اگر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے فائدہ پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا، تو پوری انسانیت مل کے بھی تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اور اگر پوری انسانیت مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے ارادہ خیر کیا ہوا ہے، تو تجھے پوری انسانیت مل کے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو جب لوگوں کی حقیقت کو انسان جان لے کہ لوگ مجھے کچھ نہیں دے سکتے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، تو وہ ریلیکس رہتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے. لیکن جس شخص کو یہ فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہر بات میں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو وہ اسی کے پیچھے مارے مارے لوگوں کے آگے ہی ماتھا ٹیکتا ہوا لوگوں کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے، اس کو کچھ ملتا ہے نہیں. سب سے بنیادی پرنسپل ہے یہ، فضیل بن ایاز رحمہ اللہ نے بتایا. لوگوں کی حقیقت جان لو، ٹینشن فری ہو جاؤ گے کہ لوگ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. بس فریلی بندہ زندگی گزارتا ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، اسی میں بندہ مر جاتا ہے. اگلا باب، باب من الشرک ارادۃ الانسان بعملہ الدنیا. اس بارے میں نے کچھ باتیں بتائی تھی آپ کو، اس بارے میں کچھ باتیں بتائی تھی. باب کس بارے میں ہے؟ کہ شرک کی اقسام میں سے ہے، شرک کی قسموں میں سے ہے. کیا قسم ہے؟ کہ انسان اپنے عمل سے دنیا کا ارادہ کرے، انسان اپنے عمل سے دنیا کا ارادہ کرے. میں نے یاد ہے وہ آپ کو فلو چارٹ بنایا تھا کہ عمل، انسان کوئی بھی آخرت کا عمل کرتا ہے وہ تین اعتبار ہوتے ہیں، تین بنیادوں کی وجہ سے کر سکتا ہے: دنیا، اللہ کے لیے، ریاکاری. یاد آ رہا ہے؟ تو میں نے وہ جو دنیا والا بتایا تھا وہ اس باب کی تمہید تھی. کیا بتایا تھا اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں آگے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسان جو ہے وہ دنیا کی، اگر عمل دنیا کے لیے کر رہا ہے، عمل سے مراد عبادت، آخرت والا عمل. آخرت والا عمل اگر انسان دنیا کے لیے کر رہا ہے تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس کو عمل پر ابھارنے والی کون سی چیز ہوگی؟ عمل اخروی. انسان جو ہے وہ اگر دنیا کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ محض دنیا، یا صرف دنیا لکھ لیں، محض، محض عربی کا لفظ ہے، اردو کا بھی لفظ ہے. خالص دنیا، خالص دنیا چاہیے بس، خالص دنیا. انسان اگر حج کر رہا ہے، خالص میں نے کمانا ہے بس، اللہ کے لیے نیت نہیں ہے، تو اس کا عمل برباد ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیت میں شراکت ہے، نیت میں شراکت ہے. شراکت یعنی دینی نیت بھی ہے، یعنی اللہ کے لیے بھی ہے اور دنیا کے لیے بھی ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، چلے مثال میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں. شراکت ہو، اب اس میں حکم کیا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں شراکت کے اعتبار سے تین صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ دین اور دنیا کی نیت کسی عمل میں پائی جائے اس اعتبار سے کہ دنیا اس کا لازمی نتیجہ مل جائے، یعنی اس عمل میں دنیاوی فائدہ لازمی ہے، لازمی دنیاوی فائدہ ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر انسان وضو کرتا ہے، اب وضو کرنے کا لازمی فائدہ کیا کیا مل رہا ہے اس کو؟ ٹھنڈک مل رہی ہے، میل کچیل صاف ہو رہا ہے. اسی طرح انسان روزہ رکھ رہا ہے، روزہ کرنے کا لازمی فائدہ کیا مل رہا ہے اس کو؟ ویٹ ہونا چاہیے تھا کم، ہمارا نہیں ہوتا یہ، ہاں ویٹ ویسے لوز ہونا چاہیے تھا. ڈائٹ اچھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سیکھتا آگے میں، ڈائٹ اچھی ہو رہی ہے، یہ تو ایسا عمل جس میں دنیاوی فائدہ لازمی ملے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کے ساتھ یہ لازمی چیزیں آ رہی ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ بنیادی نیت للہ، اللہ کے لیے ہو، اور جو یہ جو لازمی فائدہ ہے یہ تبعن ہو. تبعن یعنی اس اصل نیت کے تابع ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل نیت اللہ کے لیے ہو، یہ تابع ہونی چاہیے. اس کو دوبارہ سے میں لکھ دیتا ہوں کہ اصل جو ہے للہ، اللہ کے لیے ہو، یعنی وضو جو شخص کر رہا ہے اصل نیت اللہ کے لیے ہو، لیکن اس کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تابع ہے اس کے فائدے، لازمی نتائج ہیں. مثال کے طور پر انسان یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے وضو کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ طبعی فوائد، طبعی مطلب اس کے تحت، ٹھیک ہے، تابع ہیں. تو ایک چیز ہوتی ہے اصل، ایک چیز ہوتی ہے تابع. تو تابع اگر دنیا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں
پانی کے ذریعے ہے، پانی کے ذریعے. اب وہ پانی پینے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، صرف وضو کرنے کے ذریعے نہیں ہو سکتا. پھر ایک جو ہے وہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ دنیاوی نیت، جس جو دنیاوی فائدہ جن اعمال میں لازمی ہوتا ہے. دوسرا جو ہے وہ یہاں پہ لکھ رہا ہوں، دوسری صورت شراکت کی ہے کہ جس میں شریعت نے دنیاوی فائدے کی اجازت دی ہے یا دنیاوی نیت کی اجازت دی ہے. شریعت نے اجازت دی ہے. کس کی اجازت دی ہے؟ کہ دنیاوی نیت کی جا سکتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ استغفار کے جو دنیاوی فوائد ہیں، صلہ رحمی کے دنیاوی فوائد ہیں، یعنی لمبی زندگی وغیرہ، تو شریعت نے ان کی اجازت دی ہے. اس کو بھی اصل یہ قاعدہ ہے نا، ہر جگہ چلے گا یہ قاعدہ، اس ہیڈنگ میں ہر جگہ چلے گا. کیونکہ جو عمل اصلاً فاؤنڈیشنلی پرنسپلی اصلاً اللہ کے لیے نہیں ہوگا وہ قابل قبول ہے ہی نہیں. تو یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. اس قاعدے کے ساتھ ساتھ اگر دنیاوی فائدہ بحیثیت تابع ہو، پیچھے پیچھے آ رہا ہو، اصل نہ ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی شریعت نے انسان کو استغفار جو ہے وہ استغفار کا کہا ہے، اور استغفار سے کچھ دنیاوی فوائد، قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش، بیٹے، اولاد، نہریں، یہ سب دنیاوی فوائد ہیں. تو جس نے شریعت نے جس کی اجازت دی ہو. تیسرا وہ ہے کہ جس نے، یہ اس کا الٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا وائس ورسا ہے. شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی، شریعت نے جس دنیاوی نیت کی اجازت نہیں دی. مثال کے طور پر جو شخص علم حاصل کرتا ہے کہ وہ دنیا کما لے، صرف جو شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ صرف دنیا کما لے، یا کوئی شخص جو ہے وہ امام بنتا ہے مسجد کا کہ صرف دنیا مقصد ہو، پیسے مل جائیں، جاب لگ جائے، تو اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی اور یہ عمل باطل ہے. اب ایک چیز جو ہے وہ اس کو میں اگلی کلاس میں انشاءاللہ واضح کروں گا، ابھی میں خلاصہ کر دوں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پوائنٹ کو جو ہے میں اگلی کلاس میں واضح کروں گا، کیونکہ اس کے لیے مجھے جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے، ٹائم ختم ہو گیا. یہ تیسری ہے. باقی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلے اس میں کریں گے، ٹھیک ہے، اگلی کلاس میں کریں گے. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی کلاس میں آخری بات جو گزری تھی وہ آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا قصہ تھا کہ شیطان کا اللہ رب العزت سے مکالمہ چل رہا تھا، اور اللہ نے آخر میں کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، کہ میرے جو بندے ہوں گے اس پہ تیرا زور اور غلبہ نہیں چلے گا. اس کے بعد یہاں سے پھر ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، اللہ کا تعارف اور مشرکین کی بے بسی میں اللہ کو پکارنا اور اس کے بعد بھول جانا، اس کا ذکر ہے. اور اس کے خلاف اللہ کی ان کو پھر ایک دھمکی کہہ لیجئے اور ایک ڈراوا کہہ لیجئے، وہ ہے فرمایا ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما. ربکم تمہارا رب وہ ہے، الذی یزجی لکم الفلک جو تمہارے لیے کشتی کو چلاتا ہے، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. ایک منٹ ہاں، شیخ عبداللہ ناصر کی کال تھی، کوئی لاہور میں شیخ الحدیث ہیں کسی مدرسے میں، ان کی بیٹی ہمارے یہاں پڑھ رہی ہے، تو وہ ان کو کچھ وہ فائنینشیل ایڈ چاہ رہے تھے. آپ دیکھیں ہماری آن لائن کی فیس فار پاکستانی اسٹوڈنٹس کتنی ہے؟ 3-3.5 ہزار روپئے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی بہت سے لوگ افورڈ نہیں کر پاتے، اور خاص طور پہ جو ہمارے شیخ الحدیث ہیں، تو شیخ فون میں یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا سیلری ہوگی ان کی ظاہر مالی حالات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. ہمارے مدارس میں کوئی سیلریاں ہی نہیں ملتی. شیخ الحدیث کوئی 18-20 ہزار روپئے 22 ہزار روپئے سیلریاں مل رہی ہوتی ہیں. ایک ڈرائیور چوکیدار کی سیلری سے زیادہ ہوتی ہے. وہ شیخ الحدیث جو بخاری پڑھا رہا ہے.
بہرحال اللہ حالات بہتر کرے. جی اس کے ساتھ ساتھ بڑی خوشی کی بات ہے, باتیں سن کے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ شیخ الحدیث کے بچے ہمارے یہاں سے پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ, فرسٹ ایئر میں پڑھ رہے ہیں لاہور سے. تو ان کا کانٹیکٹ ہوا شیخ صاحب سے, شیخ صاحب نے ہمیں کال کر لی. چلیں جی. یسجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما, تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل سے, انہ کان بکم رحیما, بے شک وہ تمہارے ساتھ بہت مہربان ہے. یعنی اس نے تمہارے لیے سمندر بنایا تاکہ سمندر میں جاؤ, کھانا پینا تلاش کرو, رزق تلاش کرو. لیکن ہوتا کیا ہے, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ, جب تمہیں مَسَّكُمُ الضُّرُّ کوئی تکلیف پکڑ لیتی ہے. الدر ترکیب میں یہاں کیا واقع ہو رہا ہے؟ ذرو کیا ہے, یہ مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے؟ کیوں ہے مرفوع منصوب مجرور؟ تھوڑی دماغ کی بتی بھی جلے اور تب تک میں سیب فنش کر لوں. جی جی مرفوع ہے اور مسا کا فاعل ہے. اذا مسکم, اور مسا کیا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف, مس یمسو. جید. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ, جب تمہیں تکلیف آ پکڑے. یہاں ایک بڑا اہم اصول ہے, تو جب آیت پوری ہوگی بتاؤں گا, کہ جب تمہیں تکلیف آ پکڑے سمندر میں تو گمراہ ہو گیا وہ شخص, ضل من, گمراہ ہو گیا وہ یا وہ لوگ, تدعون جو پکارتے ہیں تم میں سے, الا ایاہ, اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں تو وہ تو گمراہ ہو گیا, یعنی وہ تو بیکار ہو گیا نا. تو ہوتا کیا تھا کہ جب وہ سمندر میں جاتے تھے کیا ہوتا تھا, اور پھنس جاتے تھے تو وہ اللہ کو ہی پکارتے تھے. صحیح. اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, جب سمندر میں جاتے اور سمندر میں کشتی کولے کھانا شروع ہوتی, پھنس جاتی, رستہ بھول جاتے, آسمان خطرناک ہو جاتا, کالا ہو جاتا, تب شرک بھول جاتے, تب اپنے بتوں کو بھول جاتے. کہتے ہیں دیر از نو مشرک ان سنکنگ شپ, ڈوبتی ہوئی کشتی میں کوئی مشرک نہیں ہوتا. اینڈ دیر از نو ایتھیسٹ آن اے سنکنگ شپ, ڈوبتی ہوئی کشتی میں بھی کوئی ایتھیسٹ نہیں ہوتا. جب موت سامنے ہوتی ہے نا تو آخری آپشن انسان کو خدا ہی دکھتا ہے کہ اب میرا کچھ نہیں ہونے والا, کچھ ہو نہیں سکتا میرا, تو اللہ تو اگر ہے تو بچا لے. تو اللہ نے یہی کہا, فلما نجاکم الی البر, جب نجاکم, جب نجات دی اس نے تم کو, کس میں, الی البر, خشکی کی طرف, اعرضتم, تو تم پھر گئے. وکان الانسان کفورا, تو انسان بڑا ناشکرا ہے. جب ضرورت تھی تو اللہ کو پکارا, اور جب کنارے لگ گیا بس اپنا کام کرنا شروع ہو گیا. یہاں غور کیجئے کہ جب تکلیف کی بات آئی تو لفظ فاعل کون ہے؟ در, تکلیف ہی فاعل ہے. اور نجاکم کی بات آئی تو یہاں فاعل کون ہے؟ انا نہیں, ہوا ضمیر, نجاکم, نجاکم ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل کیا, اور وہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ اللہ کی طرف. صحیح. تو قاعدہ یہ ہے زاہد بھائی, قاعدہ یہ ہے کہ افنان, شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی, خیر کی نسبت ہی اللہ کی طرف کی جاتی ہے. یہاں پر جب شر کی نسبت آئی تو شر نے پکڑ لیا, یہ نہیں کہا اللہ پکڑتا تو میں شر کے ساتھ, یہ بھی ایک آدھ جگہ آیا ہے, لیکن اللہ کے ساتھ ادب کا معاملہ یہ ہے کہ الشرع لا یضاف الی اللہ, شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی, خیر کی نسبت کی, اور خیر نے فاعل اللہ نے اپنے آپ کو بنایا. اب اللہ کہہ رہے افا امین تم, اب تم نے جب یہ خشکی پہ جا کے کفر کیا, افا امین تم ان یخسف بکم, کیا تم اس بات سے امن میں آ گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یخسف بکم جانب البر, خشکی کی جانب ہی تمہیں ڈھسا دے. تم سمجھ رہے ہو تم سمندر سے بچ گئے, خشکی پہ پہنچ گئے, چل بھائی ہو گیا اب کام ہمارا, تو تم اس بات سے امن میں آ گئے ہو کہ اللہ تمہیں خشکی پہ ہی تمہیں ڈھسا دے, خشکی پہ ہی عذاب میں ڈال دے تمہیں. او یا پھر یرسل علیکم حاصبا, سمندر میں تو پانی نیچے تھا, نیچے سے تمہیں بچا لیا, خشکی پہ گئے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے اوپر آسمان سے پانی برسائے, یرسل علیکم حاصبا, تمہاری طرف بادل بھیجتے, ثم لا تجدوا لکم وکیلا, اور پھر تم ان کے لیے کوئی وکیل, کوئی مددگار ساز, مددگار نہیں پاؤ گے. ام امن تم, یا پھر تم اس سے امن میں آ گئے ہو, دیکھیں کیا اللہ نے دماغ اور کان کھڑے کیے. ام امن تم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری, کیا تم اس بات سے امن میں آ گئے ہو کہ دوبارہ نہیں جاؤ گے سمندر میں؟ ہاں بھائی ابھی تو بچ گئے, دوبارہ بھی تو آؤ گے کبھی نہ کبھی. کیا اس بات سے امن میں آ گئے ہو کہ اللہ تمہیں دوبارہ تارۃ اخری, دوسری بار تمہیں نہیں لائے گا اس میں؟ فیرسل علیکم قاصفا من الریح, اور پھر تمہارے لیے آندھی ایسی کر کے بھیجے گا کہ وہ تمہیں کیا کر دے گی, توڑ دے گی, توڑ دینے والی آندھی تم پہ بھیج دے.
فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، اور جس وجہ سے تم کفر کرتے تھے اسی کے ساتھ تمہیں اللہ غرق کر دے. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، پھر تم ہمارے خلاف کوئی اتباع کرنے والا نہ پاؤ گے، کہ ہمارے خلاف تمہاری کوئی نہیں سنے گا. طبیعہ، طبیعہ اتباع کرنے والا. جی طبیعہ کیا معنی ہے یہ؟ جی تو تابع کیوں نہیں آیا؟ جی جی بھائی تابع کیوں نہیں آیا؟ اللہ عالم، یہ بات اپنے پاس سے بتا رہا ہوں. طبیعہ کہتے ہیں کوئی چھوٹی چیز جو اتباع کرنے والی ہو. جو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں طبیعہ، کیونکہ وہ اس کی اتباع کر رہا ہوتا ہے، پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، اس کو طبیعہ کہتے ہیں. صحیح. تو اللہ کا کہنا یہ ہے کہ بڑا تابع دار تو بہت دور کی بات، ایک چھوٹا سا تابع دار بھی تم ہمارے خلاف نہیں پاؤ گے. یہ بلاغت ہے قرآن کی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اب انسان کی تعریف ہو رہی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت بخشی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو خشکی اور سمندر میں سوار کیا، لے چلے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس کو پاک چیزوں میں سے اس کو رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اس کو فضیلت دی. عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کئی ان لوگوں میں، کئی ان مخلوقات میں جن پہ ہم نے فضیلت دی. یعنی انسان کو ہم نے کئی مخلوقات پہ فضیلت بخشی ہے. کیا مانا ہوا اس کا؟ ساری مخلوقات پہ انسان کو فضیلت نہیں بخشی ہے بھائی. آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا آج تک کہ ساری مخلوقات پہ فضیلت بخشی ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ اور بھی مخلوقات ہیں. بہرحال اس کی تفصیل میں جانے سے علماء نے پرہیز کیا، یعنی کہ کون بہتر ہے کون نہیں ہے. لیکن بعض نے کہا کہ جی فرشتے بہتر ہیں، بعض نے کہا کہ جی بعض فرشتے بعض انسانوں سے بہتر ہیں. اور شیخ الاسلام نے تیمیہ سے پوچھا گیا، اور یہ میں نے خود تو ان کے فتاووں میں نہیں پڑھا، کسی عالم کی زبانی سنا تھا. ان سے سوال ہوا کہ ڈو ایلینز ایگزسٹ، کائنات میں انسان کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہے؟ تو انہوں نے پھر شیخ الاسلام نے تیمیہ کا فتویٰ ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے. دلیل یہ ہے وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے ان کو فضیلت بخشی کئی مخلوقات پہ. اس کا مطلب ابھی اور مخلوقات ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں. اور ایسا ہو سکتا ہے، انسان کو کل علم نہیں دیا گیا، انسان کو ہر چیز کا علم نہیں عطا کیا گیا. موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ خضر بھی موجود ہیں، اور خضر علم میں ان سے بہتر تھے، اوپر تھے. جی کیا سوال کر رہے ہیں؟ جی اچھا جی سبحان اللہ. مائک میں بولیں یار، مائک میں بولیں. شاباش. شیخ صاحب نے یہ کہا تھا، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی نے، کہ جیسے جی حدیث میں آتا ہے بھائی کہاں کہا تھا یہ بھی تو بتائیں ذرا. کہ علمی دورہ ہوا تھا ہاں سعد بن ابی وقاص مسجد میں. ہاں، موضوع کیا تھا اس کا؟ اس کا موضوع تھا کتاب التوحید من صحیح بخاری. صحیح بخاری کی ایک کتاب، ایک چیپٹر کہہ لیجئے، ایک جو حصہ ہے جو سب سے آخری کتاب ہے، وہ اس کو پڑھائی تھی شیخ صاحب نے، اور ابھی تو آدھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں مسئلہ آیا تھا کیا؟ اس میں انہوں نے پہلے تو حدیث ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں. تو کہنے سے پتہ لگ رہا ہے کہ فرشتوں کی جماعت افضل ہے. کہہ رہے ہیں پھر اس میں علماء نے بات کی ہے، تو انہوں نے جو بتایا، جو صحیح بات انہوں نے بتائی کہ بطور جماعت فرشتے افضل ہیں، لیکن کوئی بندہ جو ہے انفرادی طور پر فرشتے سے افضل ہو سکتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس سے، اور پھر اسی پہ کہا کہ جی اتنا زیادہ اس میں ہمیں نہیں کھوجنا چاہیے کہ جی کون افضل ہے اور کون نہیں ہے، اور اس میں پھر اور مخلوقات کا بھی وجود ہونا ثابت ہو سکتا ہے. ابھی تو آپ کی تصویریں وہاں تک نہیں پہنچی جہاں تک کائنات ہے. انسان تو بہت دور کی بات. بلینز آف لائٹ ایئرز آپ ٹریول کریں گے تو کائنات ابھی صرف وہاں تک کچھ نہ کچھ امکان ہے کہ پہنچ گئی ہے. تو بھائی پتہ نہیں کتنی آپ ایک پلانٹ پہ ہیں، پلانٹ ایک سولر سسٹم میں ہے، یہ سولر سسٹم ایک گیلیکسی میں ہے، اور پتہ نہیں کہ ہزاروں گیلیکسیز ہیں. کتنی بڑی کائنات ہے. ہو سکتا ہے بھائی کہیں اور بھی اللہ نے کوئی مخلوق رکھی ہو سکتا ہے ہم سے بہتر ہو. اللہ عالم. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. اور یا اس دن جس دن ہم ہر کسی کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ. ہم لوگوں کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ. اب یہاں امام کی جو تعریف ہے، امام کی جو اطلاق ہے، اس میں کئی اقوال ہیں. ایک تو یہ ہے امام سے مراد اس دور کا نبی ہے جو ان پہ تعلیم لایا.
ایک قول یہ ہے کہ امام سے مراد وہ کتاب ہے جو آسمانی کتاب ان کو عطا کی گئی. ایک قول یہ ہے امام سے مراد وہ پیشوا، وہ لیڈر ہے جو امام کے طور پہ ہوتا ہے کسی بھی قوم میں. اور ایک قول جو صحیح زیادہ بہتر قول ہے وہ یہ ہے امام سے مراد انسان کا اپنا نامہ اعمال ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کہ جب ہم ہر انسان کو ان کے امام یعنی نامہ اعمال کے ساتھ بلائیں گے. سورہ یاسین میں ہے نا، کیا ہے؟ بامام مبین. ہاں وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز ہم نے. اور اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا آثارهم وکل شیء احصیناہ فی کتاب امام مبین. ہر چیز ہم نے کیا کیے؟ کیا آیت تھی؟ ہاں، ہم مردوں کو اس دن زندہ کریں گے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، وہ جو انہوں نے آگے بھیجا اور وہ جو آثار تھے ان کو لکھیں گے. اور ہر چیز ہم نے ایک کتاب میں، واضح کتاب میں محصور کر دی ہے، اور یہی اس کا نامہ اعمال ہے. اور یہی وہ پڑھے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم. اور یہ قول ابن کثیر کا قول ہے، ابن عباس، حسن، قتادہ، ضحاک، ان سب کا یہ قول ہے کہ انسان جو ہے وہ امام سے مراد اس کا نامہ اعمال ہے. تو فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، پر جس کو اس کی کتاب نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا. دیکھیں نا آگے پہ شرح بھی آ گئی. ہاں فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہی لوگ ہیں اپنی کتاب پڑھ رہے ہوں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان کو فتیل میں بھی ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیل کیا ہے؟ ہاں چھلکا نہیں ہے، دھاگا ہے. ٹھیک ہے، کہ ان میں فتیل میں بھی ذکر ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. کھجور کی گٹلی، اور گٹلی کے جو ایک لائن بنی ہوتی ہے اس میں ایک دھاگا ہوتا ہے. کھاتے نہیں کھاتے وہ دھاگا؟ ہاں، تو وہ دھاگے کو فتیل بولتے ہیں. پھر ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نقیر کہتے ہیں. اور جو لفافہ ہوتا ہے اس کو لفیف کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطمیر کہتے ہیں اس کو، کہ وہ جو لفافہ ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں. جی 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 اندر اور بھی ہے، ابھی تو گٹلی کے اندر نہیں گئے، ابھی جو دکھ رہا ہے اسی میں بات ہوئی ہے کہ بھائی تم جب کھجور تو بہت دور کی بات، کھجور کے باغات تو بہت دور کی بات. قرآن میں ہے یہ ایک نقیر کے بھی، ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. صحیح، کتنی گہرائی میں اللہ نے بات کی. اور واقعتاً یہ عربی زبان ہی ہے جو وہی الہی کا حق ادا کر سکتی ہے. کہ ایک لفظ ولا یظلمون فتیلا، یہاں کھجور کا لفظ نہیں بولا ولا یظلمون تمرا، ایک کھجور میں بھی ان کو ظلم نہیں کیا جائے گا. بھائی کھجور کے اندر گٹلی، گٹلی کا چھلکا، چھلکے کے اندر وہ دھاگا، اس میں بھی ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ ہے عربی کتاب. کوئی کہتے ہیں جی ترجمہ کر دیں عربی کا. بھائی وہ مزہ آ ہی نہیں سکتا عربی میں. بالوں کی لینتھ اگر یہ کانوں تک ہے تو اس کا ایک الگ نام ہے، اگر یہ تھوڑا کانوں کے نیچے تک آ جائے تو ایک الگ نام ہے، اور نیچے ٹچ کر جائے تو ایک الگ نام ہے. ہاں ہاں، جمعہ، لمہ، اور کیا تھا بتائیں مجھے بھی یاد آ جائے. ایک تو جمعہ ہے، ایک لمہ ہے. فضہ نہیں نہیں نہیں، بہرحال ڈھونڈ لیں بتا دیں مجھے. وفرا، وفرا زیادہ کو بولتے ہیں. یہ جمعہ ہے، یہ لمہ ہے، اور یہ وفرا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا وفرا کانوں کی لو تک ہے. اچھا جمعہ، جمعہ یہاں پہ ہے. ٹھیک، جمعہ کندھوں تک ہے. لمہ یہاں ہے، اور جمعہ درمیان میں ہے، اور کانوں کی لو تک وفرا ہے. چلیں جی، میں نے بھی 8-9 سال پہلے پڑھا تھا ماد سلفی میں. آج یہ بھی فریش ہو گیا. تو بہرحال یہ دیکھیں آنسوؤں کے الگ الگ نام ہیں. ایک اونٹ، آپ وہ زکوٰۃ والی حدیث پڑھیں، اونٹوں کے اتنے نام ہیں، بنت مخاض، بنت لبون، ابن مخاض، ابن لبون، اور پتہ نہیں کیا کچھ. یہ عربی ہے. اور انگلش میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیمل، لانگ ہیئر، شارٹ ہیئر، لانگ ہیئر. بہرحال ہماری کہتے ہیں نا کہ مرعوب قوم عربی چھوڑ کے ادھر چلی گئی. بھائی یہ پڑھو، یہ مزہ آتا ہے پڑھنے میں. بہرحال، اور یہ ایک صاحب ہیں تفسیر والے، محاسن التنزیل ایک کتاب ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ اس آیت میں اصحاب الحدیث، اہل الحدیث کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے ائمہ، پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا، کوئی عبد القادر جیلانی کا پیشوا کے روپ میں نیچے آئے گا تابع بن کے، ہو سکتا ہے یہ اپنے جن کو ائمہ پیشوا مانتے تھے ان کے روپ میں ان کو بڑا مان کے آئے. تو اصحاب الحدیث اپنا امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے لائیں گے. اس وقت ان کا امام جو ہوگا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے انشاءاللہ. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا تھا، جو اس دنیا میں اندھا ہے یا تھا، فہو فی الآخرۃ اعمی، آخرت میں بھی وہ اندھا ہو کے اٹھایا جائے گا. واضل سبیلا، اور راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا.
وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِن كَادُوا، اور اگر کادو وہ قریب ہوتے. ہاں بھائی صحیح ترجمہ کیا. وَإِن كَادُوا، اور ہاں ان کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ان کا تو اگر ہی ہوتا ہے. جی ترجمہ کیا ہے بھٹوی صاحب نے، بے شک وہ قریب تھے، تحقیق قریب تھے. تحقیق کا ترجمہ کہاں سے ہوا ہے؟ ہاں یہ ان جو ہے یہ اصل میں ان ناسبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوری ان ناسبہ نہیں ہوتا، ان جازمہ ہوتا ہے. ان جازمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان اصل میں اننا تھا. اس شارٹ والے ان کو بولتے ہیں ان مخففہ عن المثقلہ، عن المثقلہ. صحیح، مثقلہ بھاری سے مخففہ چھوٹا، اصل میں یہ ان نہ تھا اور اس کو کر دیا ان. دلیل کیا ہے کہ یہ ان نہ تھا؟ یہ جو آگے لام آ رہا ہے نا یہ دلیل ہے، لیفتنونک، تاکید کے لیے، ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے. اصل میں تھا وَإِنَّهُمْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اور بے شک قریب تھے، لیفتنونک، وہ آپ کو بھٹکا دیں، بہکا دیں. یہ نبی علیہ السلام کو خطاب ہو رہا ہے کہ قریب تھے کہ یہ مشرکین مکہ آپ کو بھٹکا دیں. عن الذی اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور پھر کیا ہو، لتفتری علینا، تاکہ آپ ہم پر جھوٹ باندھ دیں، غیرہ، اس کے علاوہ جو ہم نے آپ کو پہنچایا. ٹھیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی اس کے علاوہ آپ ہم پر جھوٹ باندھ دیں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور جب آپ یہ کریں گے تو یہ آپ کو اپنا بڑا اچھا دوست بنا لیں گے. معنی کیا ہے کہ بھائی یہ آپ کو اتنے آزمائشوں میں اور اتنے فطروں میں ڈال رہے ہیں اور اتنے سبز باغ بھی دکھا رہے ہیں، اتنی اپرچونٹیز بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پہ جو اللہ نے نازل کیا ہے آپ اس کا الٹ کر لیں اور اس کو جھٹلا دیں اور یہ آپ کے دوست بن جائیں. اللہ نے کہا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر نہیں ہم آپ کو ثابت قدمی بخشتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو بہت البتہ تحقیق بہت قریب تھا، آپ بہت قریب تھے، تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا، کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے. یعنی نبی علیہ السلام بھی بطور انسان انہوں نے اتنی چالیں چلی، اتنا انہوں نے تنگ کیا نبی علیہ السلام کو کہ بطور انسان نبی علیہ السلام بھی جھک جاتے اگر اللہ ثابت قدمی نہیں بخشتا، اللہ حفاظت نہیں کرتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے حفاظت کی، ثابت قدمی بخشی، اور نبی علیہ السلام کا شائبہ بھی نہیں تھا کہ وہ ان کی طرف جھکے. مفسرین نے لکھا ہے، امام شوکانی نے لکھا ہے کہ یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کے معاملے میں شائبہ بھی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کفار کی طرف تھوڑا سا بھی میلان کر گئے، یہ ہوا ہی نہیں. اذا لذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اگر آپ ان کی طرف جھک جاتے، لذقناک، تو ہم ضرور آپ کو چکھاتے، ضعف الحیات، زندگی کے دگنے، وضعف الممات، اور موت کے دگنے، یعنی زندگی کے بھی دگنے عذاب چکھاتے اور موت کے بھی دگنے عذاب چکھاتے. ثم لا تجدوا لك علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے خلاف، لا تجدو نہیں، لا تجدو آپ پاتے، لکا اپنے لیے، علینا ہمارے خلاف، نصیرا کوئی بھی مددگار. جی بالکل، ازقنا سے اس کو پکڑا جا رہا ہے نا، چکھاتے، تو کیا چکھاتے؟ عذاب چکھاتے ہیں نا، کہ اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے تو اے نبی ہم آپ کو دنیا کا بھی ڈبل عذاب اور آخرت کا بھی ڈبل عذاب چکھاتے. لیکن اور یہ ظاہر ہے اللہ کے نبی سے ایسا ہوا ہی نہیں، یہ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ نبی علیہ السلام سے بھی اگر ایسا ہو جاتا تو ان کو ہم ڈبل عذاب چکھاتے. ڈبل کیوں چکھاتے؟ ہاں نبی علیہ السلام اور انبیاء جو تھے، جی جتنی فضیلت ہے، جتنے انعامات ہیں، اگر اس کو جھٹلائیں گے تو اتنا زیادہ عذاب ہوگا. صحیح ہے، with great power comes great responsibility. with more knowledge comes more responsibility. جتنا علم ہوتا ہے اتنی ذمہ داری بھی اور بڑھ جاتی ہے. صحیح ہے، تو جو طالب علم ہے، جو علم سیکھ رہا ہے، اس کو اپنے آپ پہ بڑا فوکس کرنا چاہیے، اس کو اپنے آپ پہ بڑا کام کرنا چاہیے. اس پہ عذاب زیادہ ہوگا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے، وہ پڑھ کے گیا ہے. جو جاہل آدمی ہے اس کو تو اس کی جہالت پہ گناہ ہوگا، جہالت کا گناہ ملے گا. لیکن ایک شخص عالم ہو، علم سیکھا ہوا ہو، پھر بھی 2 نمبری کرے، گڑبڑ کرے، تو اس کو اور عذاب ہوگا. اگر تمہیں راستہ پتہ ہے تو گمراہ آدمی تمہاری ذمہ داری ہے. ہاں بالکل، آپ نے علم کو آگے پہنچانا ہے. اگر آپ نے کتمان علم کیا تو آپ کی پکڑ ہوگی. وَإِن كَادُوا، یہ بھی ان وہی ہے، ان مخففہ عن المثقلہ. وَإِنَّهُمْ كَادُوا، اور بے شک وہ قریب تھے، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ وہ آپ کو پھسلا دیں، من الارض، زمین سے. کون سی زمین سے؟ مکہ سے.
یعنی وہ کفار مکہ قریب تھے کہ آپ کو آپ کی زمین سے نکال دیں، پھسلا دیں، لیخرجوک منہا، تاکہ وہ آپ کو وہاں سے نکال دیں. یخرجو کا کیا صیغہ ہے؟ جلدی بتائیں، ٹائم کم ہے میں بس. مزید فی مضارع جمع مذکر غائب، فعل ماضی مضارع معروف، اصل میں کیا تھا؟ یخرجونا تھا، اور اضافت کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا. لیخرجو کا دونوں وجہ سے گر گیا، لام کی وجہ سے بھی گر گیا اور اضافت کی وجہ سے بھی گر گیا. لیخرجو کا منہا، تاکہ وہ آپ کو نکال دیں. وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور پھر کیا ہوتا یہ جب آپ کو آپ کی زمین سے نکالتے تو یہ آپ کے پیچھے زیادہ عرصہ نہیں رہتے، اللہ کا عذاب ان پہ آ جاتا. اگلی آیت بھی یہی بتا رہی ہے، سنتا من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی کو اس کی زمین سے نکالا، اللہ نے ان پہ جلد عذاب بھیج دیا. یہاں تک کہ کسی قوم پہ اللہ نے عذاب بھیجنا تھا تو نبی کو ادھر سے باہر نکال دیا، نبی کو حکم دیا کہ آپ جائیں، ان پہ عذاب آنے والے ہیں. صحیح جی. سنتا پہ تنوین کیوں نہیں آئی؟ نہیں، یہاں کوئی اور قاعدہ لگ رہا ہے. مضاف محذوف ہوگا، یہ سنت اللہ، اصل یہ ہے سنت اللہ من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یعنی یہ اللہ کی سنت ہے. بلا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ نہیں پائیں گے کہ ہماری سنت تبدیل ہوتی ہوئی. صحیح؟ نہیں، کس بات کی غیر منصرف ہے؟ ہاں، یہ اب سوال یہ ہے، جی خواتین توجہ ہے، سوال یہ ہے کہ ان پہ عذاب کیوں نہیں آیا مکہ میں؟ جب کہا کہ ان کو نکال دیں گے اور پھر یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے، تو پھر جب نبی علیہ السلام چلے گئے تو عذاب کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہجرت مدینہ جو سبب بنا وہ کفار کا نکالنا نہیں بنا. نبی علیہ السلام کو خود حکم ہوا تھا، خود اجازت ملی تھی، نبی علیہ السلام خود نکلے تھے، خود گئے تھے. ان لوگوں نے ٹھان لی تھی، ان لوگوں نے پلاننگ کر لی تھی نبی علیہ السلام کو مکہ سے نکالنے کی، لیکن اللہ نے ان کے دل تبدیل کر دیا، پھر اپنا پلان چینج کر لیا، اور پھر اس کے کوئی عرصے بعد نبی علیہ السلام نے خود ہجرت کی، خود مکہ سے باہر گئے، ورنہ یہ بچتے نہیں. مسلمانوں کے ہاتھوں ان پہ عذاب، ہاں لیکن پوری بستی پہ تو نہیں آیا نا، کہ جیسے پوری بستی ختم ہو جاتی ہے. جو اللہ نے یہ کہا کہ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ چند دن ہی آپ کے بغیر پیچھے رہتے، ورنہ ان کو سب ختم نیست و نابود کر دیا جاتا. جی 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 10 سال کا عرصہ تھا، 10 سال کے عرصے میں مکہ فتح ہو گیا. نہیں، عذاب تھا نا، ان کو ختم کر دیا جاتا. پہلی قوموں پہ عذاب آیا اور عذاب ان کو موت آ گئی. یہاں ایسے نہیں ہوا، اہل مکہ کو موت نہیں آئی، اہل مکہ زندہ رہے، لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے. جنگیں ہوئیں، جنگوں کی شکل میں جیسے انہوں نے کہا ان کو عذاب آیا، آزمائشیں آئیں، لیکن زندہ رہے، موت نہیں آئی. ہاں ٹھیک ہے، وہ فورس نکالنے پہ فورس نہیں تھا، ان کا جو تشدد تھا وہ نبی علیہ السلام پہ بحیثیت تشدد تھا، نکالنے کے لیے نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے چلو بھائی نکل جاؤ، تم نے اب یہاں نہیں رہنا، ایک ہے کہ آپ تکلیفیں اتنی دیں کہ بندہ، نبی علیہ السلام خود نکل گئے. فرق ہے دونوں میں. آگے چلیں، بات واضح ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، معنی تو آپ قیامت کی صبح تک مختلف کرتے رہیں، جو بنیادی مفسرین نے مانا کیا میں نے بتا دیا. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز پڑھیے، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے لے کر، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور قرآن فجر میں نماز پڑھیے. یہ کہہ لیجئے کہ اور قرآن فجر، اور جو قرآن فجر ہے یہ حاضری کا وقت ہے. ٹھیک، یہ دلوک الشمس سورج ڈھلنے کا وقت، اس میں ظہر اثر کا وقت ہے، یہ ظہر اثر کا وقت ہے. اور غسق اللیل یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے. تو دلوک الشمس سے مراد ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں، اور غسق اللیل سے مراد مغرب عشاء کی نمازیں ہیں، اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے. اور نماز کا طریقہ، نماز کے مسائل ہمیں تواتر عملی سے ملتے ہوئے آتے ہیں. ٹھیک، جب سے نبی علیہ السلام نے بتایا تب سے اب تک پوری امت چھوٹے اختلافات کے علاوہ اس پہ عمل کرتی ہوئی آ رہی ہے. شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی یہی نماز پڑھتے ہیں، صرف وہ کیا کرتے ہیں، نمازوں کو جمع کر کر کے پڑھتے ہیں، جو کہ ہماری شریعت میں بھی جائز ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نہ بارش تھی، نہ بیماری تھی، ہاں، نہ مطر تھی، نہ ہم سفر پہ تھے. ما کننا فی مطر ولا سفر، ہم نہ سفر پہ تھے نہ ہم پہ بارش تھی، اور ہم نماز کو جمع کر رہے تھے. چند احادیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے کئی دن، 7-8 دن نماز جمع کی، لیکن بعض صحابہ نے اس کی صراحت کی ہے کہ وہ بارش کے دنوں میں تھا. لیکن پھر بھی بغیر کسی وجہ کے انسان کبھی کبھار 2 نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، نماز جمع کر کے پڑھ سکتا ہے.
سفر ہو یا حضر ہو. سفر پہ تو عمومی اجازت ہے کیونکہ سفر میں مشقت ہوتی ہے. یہ باقاعدہ سمجھ لیجئے کہ نماز جمع ہوتی ہے مشقت کے وقت. نماز جمع کی جو علت ہے وہ مشقت ہے, اور نماز قصر کی جو علت ہے وہ سفر ہے. صحیح. تو مشقت حضر میں بھی ہو سکتی ہے, بغیر سفر بھی مشقت ہو سکتی ہے. پانچوں نمازیں نہیں جمع ہو سکتی. ظہر اثر جمع ہوگی, ظہر سے لے کے مغرب سے پہلے پہلے یعنی اثر کے ٹائم تک جمع ہو سکتی ہے, اور اسی میں یہ دو نمازیں پڑھنی ہیں. یا تو جمع تقدیمی ہوگی, ظہر کے ٹائم پہ آپ اثر پڑھ لیں, یا تاخیری ہوگی, اثر کے ٹائم پہ آپ ظہر پڑھ لیں. یا پھر احناف نے اس کا طریقہ نکالا ہے, اس کو کہتے ہیں جمع سوری, کہ ظہر کو اس کے آخری ٹائم پہ اور اثر کو اس کے شروع کے ٹائم پہ, ایسے ٹائم پہ آگے پڑھا جائے کہ آپ دونوں نمازیں اپنے وقت میں بھی پڑھ لیں اور سہولت کے ساتھ بھی پڑھ لیں. لیکن یہ جمع سوری جو ہے یہ سنت سے ہمیں نہیں ملتی, یہ ایک آپشن ہے جو انہوں نے دیا ہے. بعض اوقات یہ مشقت دور کرنے کا نہیں بلکہ مشقت لانے کا بھی باعث بن جاتا ہے. جی, اب آپ اندازہ لگائیں کہ بھائی اس ٹائم پہ ختم ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ کے پاس آپشن ہے تو یہ بیسٹ ہے, آپ اس کو اپنا سکتے ہیں. ٹھیک, لیکن جب گنجائش ہے, اجازت ہے, مشقت ہے, تو بھائی آپ ظہر کے ساتھ ہی اثر پڑھ لیں, تاخیر کر لیں. پھر مغرب عشاء جمع کر کے پڑھنی ہے, وہ آپ رات 12 بجے تک جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں. یا تو مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لیں, یا پھر رات 12 بجے سے پہلے پہلے, یا جو نصف اللیل ہے اس سے پہلے پہلے آپ مغرب عشاء جمع کر کے پڑھ لیں. فجر اپنے وقت پہ ہی ہوگی, چاہے آپ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ ہوں یا آپ سمندر کے نیچے ہوں, فجر اپنے ٹائم پہ ہی ہوگی. جی ایک منٹ. جی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے, نماز اپنے وقت سے نہیں جانی چاہیے. جب آپ جمع کریں گے تو ترتیب لازم ہے. آپ پہلے اللہ کہ کوئی مجبوری ہو, پہلے آپ پہلے والی نماز پڑھیں گے, پھر آپ بعد والی نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ساری نمازیں جمع نہیں ہوتی بھائی اسلام میں. نماز اپنے وقت پہ ہے, جمع کی ہے تو 2 وقت کا آپشن مل جاتا ہے, جمع نہیں کی تو 1 وقت گیا, نماز گئی آپ کی, فوت ہو گئی. صحیح قول اور صحیح راج موقف کے مطابق نماز کا وقت نکل جائے, نماز نہیں پڑھی جا سکتی, اب بدعت ہے وہ. صحیح, تو نماز اپنے وقت میں ہی پڑھنی ہے. وقت گیا, نماز گئی. رمضان میں روزے رکھ لیے, بہت اچھے, نہیں رکھے, گیا وقت. حج کا ٹائم آیا, حج کر لیا تو کر لیا, نہیں کیا تو گیا. ربیع الاول میں حج نہیں ہو سکتا. اس لیے نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اپنے وقت میں ہی فرض ہے. وقت گیا ظہر کا, جانتے بوجھتے آپ نے بیٹھتے ہوئے وقت نکال دیا, گیا وقت. اب توبہ کیجئے, نماز نہیں پڑھیے. چلیے, قضا میں بہرحال اختلاف ہے. صحیح قول یہ ہے کہ نماز کی قضا نہیں ہوتی, نماز اپنے وقت میں ہی ہے. صحیح. جمع ایک رخصت ہے. صحیح, جمع کرنے کے لیے چھوڑتا نہیں ہے, جمع کرنے کے لیے اس وقت کا انتظار کرتا ہے جب اس کو آسانی ہوتی ہے, اور وہ وقت جمع کی نمازوں کا ہی وقت ہوتا ہے. آپ عصر مغرب کو جمع نہیں کر سکتے, عصر کو ظہر کے ساتھ کریں گے, مغرب کو عشاء کے ساتھ کریں گے. ٹھیک, اور وقت شروع ہوگا تب سے لے کے شام تک کا. حضرت جبریل نبی علیہ السلام کے پاس آئے, انہوں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھائی. ایک دن آئے, ہر نماز اول وقت میں پڑھائی, اور اگلے دن آئے, ہر نماز وقت کے آخر میں پڑھائی. اس سے ہمیں وقتوں کا پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال بیماری کا آپ نے سوال کیا تھا, بیماری میں بھی نماز جمع کی جا سکتی ہے. میں ابھی بیمار تھا تو میں نے نمازیں جمع کر کے ہی پڑھی تھی. صحیح, کیونکہ بہت مشقت ہوتی ہے, خاص طور پہ بخار میں. جب آپ 103 104 بخار ہو اور آپ بیٹھے ہوں اور اب لیٹے ہوں, کوئی ہوش نہ ہو, تو بہتر یہی ہے جمع کر کے ہی نماز پڑھ لیں. لیکن جیسے ہی آپ کے حالات بہتر ہو, مشقت ختم ہو, تو فوراً وقت پہ نماز پڑھیں. صحیح. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, اور رات کو تہجد کی نماز پڑھیے. نَافِلَةً لَكَ, یہ آپ کے لیے نفل ہے. ترجمہ کیا کیے, رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہے, یعنی یہی تہجد پڑھیے اس حال میں کہ تیرے لیے زائد ہے. یعنی یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ تہجد کی نماز نبی علیہ السلام پر فرض تھی, واجب تھی. کیوں تھی؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, قریب ہے تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کر دے. جی ہاں, اس نافلۃً لک کا حکم ہی یہی ہے. فتہجد امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے واجب ہو گئی, اور نافلۃً لک یعنی یہ حکم آپ کے لیے خاص ہے. صحیح, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کو بہت بڑا کام دیا گیا تھا. نفل جو ہوتی ہے وہ زائد ہی ہوتی ہے, 5 نمازوں سے زائد ہے نا, 5 نمازوں سے زائد ہے, لیکن نبی علیہ السلام پہ یہ جو زائد ہے یہ فرض ہے. ٹھیک, تفسیر میں بھی یہ لکھا ہے, نماز پنجگانہ کے بعد اس آیت کریمہ میں آپ کو نماز تہجد کا حکم دیا گیا ہے. یہ نماز آپ پر اس لیے واجب کی گئی تھی تاکہ آپ کے درجات بلند ہوں, ورنہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. ٹھیک, تو یہ واجب ہے نبی علیہ السلام پر, اور یہ اس دن سے واجب ہے جس دن, نہیں معراج تو ابھی ہوئی ہے. جی, جب سورہ مزمل نازل ہوئی, اعلانیہ دعوت دینے سے پہلے, یا ایھا المزمل, اے اوڑھنی اوڑھنے والے, قم اللیل الا قلیلا, پوری رات نماز کے لیے کھڑے ہوئیے, تھوڑا سا حصہ نہ کھڑے ہوئے, اس سوائے تھوڑے سے حصے کے. نصفہ او انقص منہ قلیلا,
یا تو آدھی رات پڑھیے یا اس سے تھوڑا کم کیجیے، او زد علیہ یا اس سے تھوڑا زیادہ کیجیے، ورتل القرآن ترتیلا، اور رات کو قرآن بڑے سکون سے پڑھیے، قرآن ویسے بھی اور رات کو بھی سکون سے پڑھیے۔ اور پھر کیا ہے، ان ناشیۃ اللیل، رات کا جاگنا، رات کا کھڑا ہونا کیا ہے، یا اشد وطئن واقوم قیلا، یہ جی ہاں سوری ایک آیت رہ گئی بیچ میں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آپ پہ ہم ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں، تو جو بھاری بات ڈالنے والے ہیں اس کے لیے آپ نے تہجد پڑھنی ہے۔ تو کوئی بھی زندگی میں بڑا کام کرنا ہو، دین کا علم حاصل کرنا ہو، دین کا داعی بننا ہو، چھوٹا کام نہیں ہے، تہجد کو لازمی پکڑیں، رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، یا صبح فجر سے شروع ہونے سے پہلے 2 رکعت پڑھیں، لازمی کریں اپنے پہ، کم از کم ہفتے میں 1-2 دن تو کریں، زیادہ دیر نہیں لگتی۔ ان ناشیۃ اللیل یا اشد وطئا واقوم قیلا، یہ دن میں آپ کو بڑی مضبوطی دے گا، واقوم قیلا، اور بات چیت میں آپ کو مضبوطی دے گا۔ جی تہجد کے لیے سونا شرط ہے، لیکن قیام اللیل کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ قیام اللیل، بعض علماء نے قیام اللیل کو ہی تہجد کہا ہے، اور بعض علماء نے صرف فرق کیا ہے کہ اگر قیام اللیل سونے کے بعد ہو تو تہجد ہے، اور سونے سے پہلے ہو تو تب بھی وہ قیام اللیل ہے، بس یہ فرق ہے۔ ٹھیک، یہ ایسا نہیں ہے کہ جی سونا شرط ہے قیام اللیل کے لیے، بلکہ قیام اللیل کی قسم ہے، اس میں سے ایک قسم بعض علماء نے وہ بنائی ہے کہ جس کے لیے آپ سوئے کے اٹھیں گے تو وہ تہجد بنے گی، ورنہ رات کو سونے سے پہلے بھی آپ قیام اللیل پا سکتے ہیں، عشاء سے لے کے صبح تک قیام کریں گے تو وہ قیام اللیل ہی ہوگا۔ ہاں نہیں میں نے تو جانا ہے، کہو میں 10 منٹ اور لے لیتا ہوں، پھر آپ آ جائیں یا کسی اور شیخ کو دیکھ لیں، ورنہ ان کی چھٹی کر دیتے ہیں جلدی، ٹھیک ہے جی اللہ عالم، اتنی کم آیتیں نہیں تو ساری رات کیسے اٹھ کے قیام کریں، اللہ عالم۔ جی وقل، اب یہ دعا پڑھیے، یہ دعا امام احمد اور ترمذی نے روایت کی ہے حضرت ابن عباس سے، اور وہ کیا ہے کہ یہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم آنے سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی۔ کیا دعا پڑھیں، وقل ربی ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ مجھے کیا کر، ہاں مجھے سچا داخل کرنا، مدخل صدق، واخرجنی مخرج صدق، اور نکال مجھے سچا نکالنا، مخرج صدق، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے اپنی طرف سے ایسا سلطان بنا، ایسا غلبہ بنا، نصیرا اس حال میں کہ وہ، یا اس کی صفت یہ ہو کہ وہ میری مدد کرنے والا ہو۔ صحیح، تو یہ دعا بھی انسان کو پڑھنی چاہیے۔ یہ تعلیم دی گئی کہ نماز ہو غیر نماز ہو، اس میں یہ دعا پڑھیں، اور یہ پھر ہجرت کی دعا تھی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور آ گیا حق اور باطل کیا ہو گیا، مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو بے شک تھا ہی اصل سے، شروع سے مٹنے والا تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو، قرآن میں سے وَنُنَزِّل، منزل تنزیل سے ہے، اور ہم نے تھوڑا تھوڑا قرآن سے نازل کیا ہے، ما ہوا شفاء، وہ جو شفا ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، کس کے لیے، مومنین کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور نہیں وہ بڑھاتا ظالمین کو سوائے خسارے کے۔ آگے کیا ہے، سارا قرآن شفا ہے، سارا قرآن شفا ہے، یہ جو منزل ہے نا اس کی وجہ سے من القرآن کا ہے، ویسے تو قرآن پورا ہی شفا ہے۔ صحیح، روحانی جسمانی بیماری دونوں کی شفا ہے اس کے اندر۔ ٹھیک، سوال آ رہا ہے، بہرحال میں شیخ عبید کو بھیج رہا ہوں، اگر وہ آ رہے ہیں تو ہاں دیکھو بیٹھے ہیں، چلے تو نہیں گئے، یہ سوال آ رہے ہیں جمعہ کا وقت کیا ہے، مغرب عشاء، تو یہ وہی جواب دیں گے، چلے گئے، چلیں بس یہی ہم پوز کریں گے، باقی انشاءاللہ کوشش کریں گے کل پڑھیں گے 82 پہ۔ جمعہ کا وقت کیا ہوتا ہے، دیکھیں جی توجہ ہے سب کی، جمعہ کے مسائل نہیں پڑھے آپ لوگوں نے، پہلے سال پڑھے تھے بھول گئے، دیکھیں کتنی نمازیں ہیں دن میں، 5، فجر کو ہٹا دیں کتنی بچی، 4، فجر کے بعد پہلی 2 کون سی ہیں، ظہر اور عصر، ان ظہر اور عصر کو آپ جمع کر سکتے ہیں، کب سے کب تک، ظہر کے سٹارٹنگ ٹائم سے لے کے عصر کے اینڈنگ ٹائم تک، ظہر کا سٹارٹنگ ٹائم اگر 12:45 ہے، تب سے لے کے عصر کا اینڈنگ ٹائم آج کی تاریخ میں
6 بجے ہے مثال کے طور پہ، تو 6 بجے تک یہ بہت لمبا پیریڈ ہے، آپ اس میں کسی بھی ٹائم 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. صحیح، یہ سہولت ہے. سفر پہ جا رہے ہوں، جانے سے پہلے پڑھ لیں، پہنچ کے پڑھ لیں، رستے میں پڑھ لیں، آپ کے اوپر ہے. صحیح. اب شروع ہو گیا دوسری دو نمازوں کا وقت. وہ کون سی ہیں؟ مغرب اور عشاء. تو مغرب کے سٹارٹنگ ٹائم سے لے کر عشاء کے اینڈنگ ٹائم تک آپ یہ 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں. مغرب کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ جب مغرب ہوتی ہے 6:30 آج کل ہو رہی ہے کراچی میں. اس کو لے جا سکتے ہیں نصف اللیل تک. صحیح ہے، نصف اللیل تک. بہرحال صحیح ایک کال یہ ہے کہ عشاء کا جو وقت ہے وہ نصف اللیل تک ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک کال یہ بھی ہے کہ جو وقت المستحبہ ہے وہ نصف اللیل ہے، اور وقت الضرورہ جو ہے نا وہ الی آخر اللیل ہے، آخری رات تک، یعنی فجر سے پہلے پہلے. جی 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 جی. تو بہرحال لیکن یہ واضح احادیث ہیں کہ وقت العشاء الی نصف اللیل، یہ واضح احادیث ہیں. لیکن بعض علماء نے اس پہ، فقہا نے کہا ہے کہ اگر مجبوری ہو، ضرورت ہو، تو فجر عشاء کا ٹائم آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ نصف اللیل سے پہلے پہلے پڑھ لیا جائے. بہت ٹائم ہوتا ہے، 5 سے 6 گھنٹے ہوتے ہیں کہ اس میں دونوں نمازیں انسان جمع کر کے پڑھ لے. اور اس میں پھر مردوں کے لیے جماعت چھوڑنا بھی جائز ہے، لیکن اگر کچھ لوگ ساتھ سفر پہ ہیں، گھر پہ ہیں، کسی وجہ سے جمع کرنی پڑی ہے، تو بہتر یہ گھر پہ ہی جماعت سے نماز پڑھیں. ورکعوا مع الراکعین. صحیح. اور کیا سوال ہے؟ نوافل قیام اللیل وتر سے پہلے پڑھنی ہے؟ جی بالکل. قیام اللیل اور نوافل رات کی جو آخری نماز ہے وتر، اس سے پہلے پہلے پڑھنی ہے. وتر رات میں 2 نہیں ہو سکتے، ایک ہی وتر ہوگا. اور وتر جو ہے وہ رات کی آخری نماز ہوتی ہے، اس سے پہلے نماز جو پڑھنی ہے آپ اس سے پہلے پڑھیں گے. سوال؟ جی بالکل، یہی تو جمع ہے، یہی تو سہولت ہے. دیکھیں نا، آپ کی فلائٹ ہے 2 بجے اور آپ جا رہے ہیں کہاں؟ 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے آپ کی. صحیح. ملیشیا جا رہے ہیں بھائی، 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، یہ جا رہے ہیں ابھی تھوڑے دن میں. تو 2 بجے آپ کی فلائٹ ہے، ملیشیا پہنچے گی شام 7 بجے. صحیح. اب اسی دوران مغرب ہو جائے گی، آسمانوں میں ہوں گے اور سورج ڈوب جائے گا مثال کے طور پہ. تو اب آپ 2 بجے کیا کریں؟ ظہر بھی پڑھیں، عصر بھی پڑھیں، اور پھر جہاز میں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ سہولت ہے اور یہی جمع کی سہولت ہے. بارش کا وقت ہو، ظہر پڑھنے کے باہر بارش ہو رہی ہے، عصر بھی پڑھ کے فارغ ہو جائیں. ہاں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں. جب بارش ہو رہی ہو تو گھر پہ نماز پڑھنا افضل ہے، پتہ ہے آپ کو. جمع بھی ہے، گھر میں پڑھیں اور جمع بھی کریں. جی یہاں بھی ہوئی ہے. جی نہیں، گھر پہ پھر بارش کے وقت جماعت کی بھی رخصت ہے. بارش ہو رہی ہے، مسجد جانے کی بھی رخصت ہے، مطلب مسجد نہ جانے کی، جماعت چھوڑنے کی بھی رخصت ہے، اور جماعتیں جمع کرنے کی بھی رخصت ہے. اگر آپ اور رخصت اویل کرنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے. اگرچہ آپ گاڑی چلا کے کہیں بھی جا رہے ہو، کھانے پینے جا رہے ہو، سمندر جا رہے ہو، سب چیزیں ہو رہی ہوں آپ کی، لیکن نماز گھر پہ پڑھنا افضل ہوگا. کیا سمجھے؟ یہ نہیں کہ لوگوں بھائی آپ کام تو سارے کر رہے ہیں، گاڑی بھی آپ کے پاس، جیپ ہے، مسجد جانے میں آپ کو کون سی سستی آ رہی ہے؟ آئس کریم کھانے تو آپ فوراً نکل جاتے ہیں بارش میں، لیکن مسجد نہیں جانا آپ نے. تو بھائی یہ اعتراض بنتا نہیں ہے، کیونکہ رخصت ہے اور رخصت پہ عمل کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے. مسجد 2 قدم پہ بھی ہو، نماز اپنے گھر میں پڑھے بیٹھ کے، یہ زیادہ ثواب کا کام ہے. مسجد میں جماعت ہونی چاہیے. آپ اگر مسجد کے امام ہیں تو بھائی آپ مسجد میں جا کے پڑھائیں، اگر مسجد برابر میں ہے. یہ نو جی میں تو گھر میں پڑھ رہا ہوں. نہیں، کیچڑ بھی ہو تب بھی بارش ہے. جی نہیں بھائی، سارا سال یہاں بارش نہیں ہوتی، یہ ملیشیا نہیں ہے. یہاں اس سال 3 مہینے بارش ہو گئی، ورنہ 15 دن بارش ہوتی ہے اور ختم. کسی سال تو وہ 15 دن بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کیچڑ وہ بارش والی کیچڑ الگ ہوتی ہے. جی 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 ایسے ہی ہے. دین جو ہے یسرن، دین جو ہے آسان ہے. اگر آپ اس کو زبردستی سخت بنائیں گے تو الٹا آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں گے. بہت آسانیاں ہیں اس دین میں، بہت آسانیاں ہیں. سنو فال بھی بارش کی رولنگ میں آتا ہے. جی بالکل صحیح ہے، سنو فال بھی بارش کی رولنگ میں آتا ہے. شیخ صاحب وطر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے کیا؟ نہیں. اب ایک سوال بنتا ہے، رات کو آپ نے عشاء پڑھی اور وطر پڑھ لی، لیکن آپ اٹھ گئے 4 بجے، اب کیا کریں؟ تو آپ ایک کام یہ کریں، آپ نے ایک وطر پڑھا تھا، علماء کہتے ہیں ایک وطر اور پڑھ لیں. تو ایک وطر اور ایک وطر جمع، ایک وطر جمع ایک وطر کیا ہوتے ہیں؟ 2 وطر. تو 2 تو وطر ہوتے ہی نہیں. ہاں وطر ختم ہو گئے، اب آپ کو پھر کھلا پیج مل گیا، اب آپ پھر پڑھیں نمازیں، پھر آخر میں وطر پڑھیں. جی 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 دیکھیے رمضان کا اگر مہینہ ہے تو رمضان میں ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ نے امام کے ساتھ نماز کا آغاز کیا اور امام کے ساتھ ہی اینڈ کیا تو پھر آپ کو پوری رات کا ثواب مل جائے گا. صحیح. اب اگر امام وطر پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پوری رات کے ثواب کے لیے وطر اس کے ساتھ پڑھ لیں. لیکن اگر امام وطر پڑھے بغیر 8 رکعت پڑھا کے یا جتنی بھی وہ پڑھا کے جا رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ وطر رات کے آخری حصے میں جا کے پڑھ سکتے ہیں.
صحیح ہے. لیکن اگر وطر پڑھ لیا اب رات کو نہ پڑھیں تو بہتر ہے, اور امام کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا تو بس اب قیام اللیل ہو گیا آپ کی ساری رات کا. اب آپ رات کو اٹھیں, ذکر اذکار کریں, استغفار کریں, قرآن کی تلاوت کریں, حفظ کریں, کچھ بھی کریں, رات کو اٹھ کے کریں, نماز پڑھ لیا آپ نے, بس نمازیں ہو گئی. جی جی اچھا, ایک سوال پہ سوال کلیئر کریں. اگر ہر روز سفر کرنا ہوتا ہے, سفر لغوی اعتبار سے الگ ہے, شرعی اعتبار سے سفر الگ ہے, صحیح. سفر کا مطلب صرف ٹریولنگ نہیں ہے شرعی اعتبار سے. تو آپ اگر روز یونیورسٹی جا رہی ہیں یا کسی انسٹیٹیوٹ میں جا رہی ہیں تو وہ سفر میں نہیں آئے گا, وہ ایک عام کمیوٹ میں آئے گا. یہاں تک کہ مسافت سفر کی ہی کیوں نہ ہو اور ڈیلی جا رہے ہوں, شیخ صالح عثیمین کا فتویٰ ہے کہ آپ ڈیلی, اگر میرے پاس ابھی ریسنٹ سوال آیا تھا کہ ایک صاحب جو ہے ڈیلی لنڈن سے کیمبرج جاتے ہیں, 58 مائلز کا سفر کر کے جاتے ہیں. کتنے کلومیٹر ہو گئے 58 مائل؟ ہاں بھائی 150-200 کلومیٹر تو ہو گئے نا. ہاں 80 پلس ہو گئے, 100 کلومیٹر پکڑ لیں. بہرحال بہت دور کا سفر تھا یار, بہت دور جاتے تھے, اختلاف علماء کا اختلاف ہو گیا یہاں پہ. تو اس پہ پھر جب دیکھا تو شیخ عثیمین کا فتویٰ نکلا, انہوں نے کہا کہ جی اگر ڈیلی کہیں جا رہے ہیں تو وہ سفر میں نہیں آئے گا, وہ آپ کا ڈیلی کمیوٹ ہے. نماز وہاں جا کے جمع تو قصر تو کر سکتے ہیں لیکن پوری پڑھیں بہتر ہے, صحیح. تو ان کا جو معاملہ ہے, اگر آپ ڈیلی یونیورسٹی جا رہی ہیں تو یونیورسٹی میں اگر ٹائم ہوتا ہے نماز کا تو آپ نماز پڑھیں, اور اگر وہ نماز پڑھنے نہیں دے رہے, اپلیکیشن لکھیں, مقدمہ درج کریں, سوشل میڈیا پہ ہوا مچائیں کہ یہ یونیورسٹی پاکستان میں ہے, نماز نہیں پڑھنے دے رہی ہمیں, صحیح ہے. پھر بھی اگر آپ کو آپ کی جان کے لالے پڑتے ہیں, صحیح ہے. ہاں نہیں مجھے کال نہ کریں بھائی, میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں. ہاں نہیں بہرحال میں مذاق کی بات تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائم ہوتا ہے, اگر 3 گھنٹے کی بھی کلاس ہوتی ہے تو آپ پہلے نماز کو جمع کر لیں یا بعد میں نماز کو جمع کر لیں, ورنہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے. آپ ٹیچر سے اجازت لیں کہ جی بریک دیں 15 منٹ کی, میں نماز پڑھ کے آ رہی ہوں, صحیح. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو نماز پڑھنے کا ٹائم نہ ملے. ہاں لیکن کبھی کبھار ایگزام ایسے ٹائم پہ آ جاتا ہے کہ ایگزام ری شیڈیول نہیں ہو سکتا, اور ایگزام سے آپ باہر نہیں آ سکتے, صحیح. ہمارے ایکسپیرینسز ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی ایگزام میں گئے, 3 بجے ایگزام شروع ہوا, 3 گھنٹے کا ایگزام تھا, بیچ میں اثر آ گئی اور مغرب کی 6 بجے تھی, نکل سکتے نہیں آپ, تو بھائی اس وقت آپ ظہر اثر جمع کر کے ایگزام روم میں جائیں, ورنہ پہلے سے اپنے اپلیکیشن تو دیں, ان کو شور تو مچائیں کہ بھائی یہ کون سا ایگزام ہے جس میں نماز ہی پڑھنے نہیں دے رہے, آپ نماز فوت ہو رہی ہے. ویسے تو بڑے میلادیں کرتے رہتے ہیں اور بڑے آپ نے اسلامک سوسائٹیاں بنائی ہیں, شور مچائیں, تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے. جی اور کوئی سوال؟ جی بس کھڑے ہو کے کرنا سوال, جائیں آپ گھر میں جمع کرنے کی. بھائی بارش کے وقت گھر میں پڑھنے کی دلیل ہے, اور جمع کی بھی ہے, جمع کی بھی دلیل ہے اور گھر میں پڑھنے کی بھی دلیل ہے. بھائی جب اذان ہو, گھر میں پڑھنے کی دلیل ہے کیا ہے؟ اذان میں ہی آپ کہتے ہیں الا صلوا فی رحالکم, کہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھو. تو جب اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور نماز میں جمع کرنے کی کیا ہے سہولت ہے, تو آپ گھر میں بھی جمع کر لیں. نہیں کرنی نہ کریں, واجب نہیں ہے. ہاں واجب نہیں ہے. اللہ عالم. بہرحال یہ ایک سوال بھی صحیح ہے کہ مسجد میں جا کے جمع کرنے کی دلیل ہے, تو گھر میں کیا دلیل ہے؟ بہرحال رخصت ہے تو اس سے اٹھا لیں فائدہ. جی ہو گیا جی, چھٹی کریں, چلیں جی, کل آخری کلاس ہے. سوال آ گیا جی, شیخ کیا ایسا اکاؤنٹ ہے جس میں خاص کر ان طلبہ طالبات کے لیے رقم بھیجی جائے جو افورڈ نہیں کر سکتے؟ خاص ایسا اکاؤنٹ تو نہیں ہے. بہرحال ہمارا جتنا بھی ایکسپینس ہے وہ ایک مین اکاؤنٹ میں ہی جمع ہوتا ہے, اور اس سے ہی سارے ایکسپینسز کیے جاتے ہیں. تو ہم جی ہم جو اسکالرشپس وغیرہ دیتے ہیں آبویسلی ان کی فیس ہمیں نہیں آتی, تو وہ ہمارے جنرل ایکسپینسز سے ہی جو بھی خرچے ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو آپ جو ہمارا نارمل اکاؤنٹ ہے اس میں آپ پیسے ڈال کے آپ بھیج سکتے ہیں. ہاں اسپیشلی کوئی بکس آپ دینا چاہیں ان اسٹوڈنٹس کو جو بکس افورڈ نہیں کر سکتے, یہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. اگر اس نیت سے بھیجیں بالکل بھیجیں. ایگزام کا جو پیٹرن ہے وہ سمجھا دیں تھوڑا سا. ایگزام کا کیا پیٹرن ہوگا؟ آیتیں آئیں گی, ترجمہ کرنا ہوگا, مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے, صیغے حل کرنے ہوں گے, ترکیب بتانی ہوگی, ترجمہ ہوگا, تفسیر ہوگی, خلاص. ہاں ہاں خلاصہ اور ربط بھی آ سکتا ہے. اس صورت کا پچھلی صورت سے ربط کیا ہے؟ جی چوائس ہو سکتی ہے. جی اصول تفسیر بھی ہوگا انشاءاللہ. جی جی چوائس بہت اچھی ہوگی. 6 سوال ہوں گے, ان میں سے 5 کرنے ہوں گے. ہاں جی جی. انڈیا سے بھی پیمنٹ ٹرانسفر کرنا مشکل ہوتا ہے. ہماری ویب سائٹ پہ کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کا آپشن ہے, اس پہ جا کے آپ پیسے ڈالیں گے, انڈیا سے پیمنٹ آ جائے گی انشاءاللہ. مشکل ہے, فل ان دا بلینکس ہوں گے. ہاں ایم سی کیوز بھی ہوں گے. جی پتہ نہیں, یہ تو ایگزام والے سوچیں گے انہوں نے کیا بنانا ہے, کس طرح بنانا ہے. میں نہیں بناتا پیپر, میں صرف بتاتا ہوں اس طرح بنانا ہے. جی ٹھیک ہے, چلے جی, سبحانک اللہم و بحمدک.